واصطن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کی مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتامی تاریخوں میں ہے، اور یہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے. آئندہ جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کا مہینے کا استقبال کرنا ہے، ماہ رمضان کے مہینے کا ویلکم کرنا. ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے مہمان کی تیاری ہوتی ہے. مہمان کے رہنے کا، کھانے کا، مہمان کو خوش کرنے کی ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں. گھروں کی صاف صفائی کی جاتی ہے کہ مہمان آنے والا ہے. تو ٹھیک اسی طرح کہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے. اللہ کی طرف سے آنے والا ایسا مہمان ہے کہ جس مہمان کے دامن میں ہم گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت کے سامان موجود ہیں. جس مہمان کے دامن میں ہم گنہگاروں کو جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ اس کے اندر موجود ہے. تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس آنے والے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے. رمضان کی تیاری کیسے کرے، رمضان کا استقبال کیسے کرے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے تیار کرے، خیر کے کاموں کے لیے تیار کرے، عبادتوں کے لیے تیار کرے. جتنا ہو سکا رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادتیں، نیکیاں اور اعمال صالحہ کرنے کا ذہن سازی کرے، اس کے لیے تیار رہے. اور فرمایا گیا کہ رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ جتنے رمضان اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے، کسی کو 10 رمضان ملے، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 70. اللہ نے جس کی زندگی میں جتنے بار بھی رمضان دیا ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ گزشتہ رمضان کے مہینوں میں ہم سے کہاں پر غفلتیں ہوئی، عبادتوں میں کہاں غفلت ہوئی، نیکیوں میں کہاں ہم نے کوتاہی کی، نیک اعمال کرنے میں کہاں ہم سے چھوٹ ہوئی، کہاں غفلت ہوئی. نمازوں میں، عبادتوں میں، صدقات میں، خیرات میں، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے میں، زبان کی حفاظت کرنے میں. کیونکہ فرمایا گیا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، بندے کے کانوں کا بھی روزہ ہے. تو اس طرح اپنے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت
گزشتہ رمضان میں کہاں پر ہم سے اس بارے میں کوتاہیاں ہوئی، اس بارے میں غفلت ہوئی، اس بارے میں ہم سے لاپرواہی ہوئی، ہمیں غور کرنا ہے۔ اور غور کرنے کے بعد اب یہ نیت اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے، یہ جو اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان عطا فرما رہا ہے، اس رمضان میں ہماری وہ غفلتیں دوبارہ نہیں لوٹائی جائیں گی، جو لاپرواہیاں ہوئی تھی اس رمضان میں نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل میں آپ کو بتلاؤں کہ گزشتہ رمضان میں ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس عبادت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں مساجد مکمل بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا ہی چاند نظر آ گیا، عشاء کی نماز میں مسجد بھر گئی۔ دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، امام صاحب کو آنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ پہلا رمضان کی پہلی سحری اور پہلی سحری کی پہلی فجر، رمضان کی ایک دھوم لوگوں میں پائی گئی۔ ہم نے رمضان کے بہت اہتمام کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جاگ چکے ہیں، اب مسلمانوں میں غفلت نہیں آنے والی ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہر سال کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے رمضان کا ایک ایک روزہ گزرتا جاتا ہے، ہماری غفلتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہماری صفوں میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، ہماری لاپرواہیوں میں بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ جیسا ابتدا میں جو جذبات تھے وہ آگے جا کر ماند پڑ جاتے، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں جوش ہے، جذبہ ہے، احترام ہے، رمضان کی محبت ہے، رمضان کی قدر ہے، لیکن چند روزے کیا گزرے، چند تراویح کیا گزرے، اس کے بعد ہماری غفلت، ہماری لاپرواہیاں بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس مرتبہ میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ نیت کرنا ہے کہ رمضان، گزشتہ رمضانوں میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی، اس سال ہم سے وہ غفلت نہیں ہوگی۔ اس سال نہ ہم عبادت میں غفلت کریں گے، نہ ہم نیکیوں میں غفلت کریں گے، نہ تلاوت قرآن میں غفلت کریں گے۔ ہم گزشتہ رمضان سے زیادہ اس رمضان میں عبادت کریں گے، گزشتہ رمضان سے بڑھ کر اس رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے، غفلتوں سے بچائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پہلو تو یہ ہوا کہ جو غفلتیں ہوئی، اس رمضان میں غفلت نہیں ہونے والی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو ذہن سازی کرنا ہے اور مکمل طور پر ارادہ کرنا ہے کہ ہم گزشتہ سے زیادہ اس رمضان کی ہم قدر کریں گے۔ پھر دوسری بات، گزشتہ رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کیے تھے، جو بھی نیکیاں کی، چاہے نمازیں ہو، تلاوت قرآن ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، سخاوت ہو، جو بھی ہم نے گزشتہ سال جتنی نیکیاں کیے تھے، اس سال اس نیکیوں میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس سال ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا ہے۔ گزشتہ جتنی نیکیاں کیے تھے، اس سال بھی اتنا ہی نیکی کریں گے تو ایک معنوں میں یہ ترقی نہیں کہلائے گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، جو لوگ بزنس مین ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر موسم تجارت میں ہم نے جو کمائی تھی، اس سال اتنا ہی کمائیں گے، یہ خیال نہیں ہوتا۔ تاجر کا، بزنس مین کا خیال یہ ہوتا ہے لاسٹ ایئر موسم میں، جو بھی موسم ہے بزنس کا، جو بھی تجارت کا موسم ہے، اس میں سیزن میں ہم نے جتنا کمایا تھا، اس سال ہم اس کا ڈبل کمائیں گے، اس سے بڑھ کر کمائیں گے۔ ایک بزنس مین، ایک تاجر کی فکر ہوتی ہے کہ جتنا کمایا تھا ابھی بھی اتنا کماؤں گا تو ترقی نہیں ہوگی، برابری ہوگی۔ اور انسان چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، ترقی کرے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تجارت کے موسم میں تاجر پہلے سے بڑھ کر کمانا چاہتا ہے، اسی طرح رمضان کا موسم یہ نیکیوں کا موسم ہے، اعمال صالحہ کا موسم ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کا موسم ہے۔ تو گزشتہ جتنی ہم نے عبادتیں کی تھی، اس مرتبہ اس سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ گزشتہ سال ہم نے اگر نمازیں 5 وقت کی پڑھے،
فرض نمازیں بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، تراویح کی نماز بھی پڑھی، لیکن ہم نے گزشتہ اسی پر اکتفا کیا تھا۔ نماز تراویح ہوئی، 5 وقتہ نماز ہوئی، اب اس مرتبہ کیا ہونا ہے؟ اس مرتبہ پہلے سے بڑھ کر کرنا ہے۔ کیا؟ تراویح بھی پڑھیں گے، پورا مہینہ تہجد کی بھی نماز ادا کریں گے، اللہ نے چاہا تو اشراق کی بھی نماز پڑھیں گے، کوشش کریں گے اوابین کی بھی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دیا، مثال دے رہا ہوں۔ یہ ہر معاملات میں ہمیں ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال میں جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی، اس مرتبہ ہم اس نیکیوں کو اور اضافہ کریں گے، اور خیر کے کام کریں گے، اور بھلائی کے کام کریں گے۔ جتنا گزشتہ قرآن کی تلاوت کیے تھے، اس مرتبہ اس تلاوت قرآن میں بھی اضافہ ہوگا۔ گزشتہ سال ہم نے جو سخاوت کی تھی، اس مرتبہ ہماری سخاوت میں، صدقات میں، خیرات میں، زکوٰۃ میں اس مرتبہ ہم پہلے سے زیادہ کریں گے۔ یہ نیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے، رمضان کے مہینے کی تیاری کرنا ہے۔ ہماری 2 سواریاں ہیں، ایک دنیا کی سواری ہے اور ایک آخرت کی سواری ہے۔ ہماری دنیا کی سواری تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آخرت کی سواری افسوس کے ساتھ پیچھے ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو کرنا کیا ہے، میں نے بتلایا کہ گزشتہ سے بڑھ کر ہمیں نیکیاں کرنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم ہر دن نیکیوں کے معاملات میں پیچھے ہو رہے ہیں، نیکیوں کے معاملات میں پیچھے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے جو نیکیاں کی، اس سال ہم سے وہ نیکیاں نہیں ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے جو عبادتیں کی رمضان میں، اس مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گزشتہ سال ہم بہت عبادت کرتے تھے، اس مرتبہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ہماری آخرت کی سواری ہے وہ روز بروز پیچھے ہو رہی ہے، دنیا کی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیاوی معاملات میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کے معاملات میں، مال کمانے میں، دولت کمانے میں، دنیا کی ہرس میں، دنیا کی لالچ میں، دنیاوی معاملات میں ہم آگے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں ہم پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ یقین جانیں اگر ہماری سواری چلے گی، ہم فیل ہونے والے ہیں، ہم ناکام ہونے والے ہیں۔ صرف ہماری دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، آخرت کی ترقی میں ہم پیچھے ہو رہے ہیں۔ نمازوں میں، عبادتوں میں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں اگر ہم پیچھے ہو رہے ہیں تو یہ ہماری ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ دنیا کی سواری اگر پیچھے ہو جائے تو غم کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن آخرت کی سواری پیچھے نہیں ہونا ہے، ہر سال آگے بڑھنا ہے، ہر سال آخرت کے معاملات میں اضافہ کرنا ہے، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، روزے ہو، جو بھی معاملات ہو، آخرت کے معاملات میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اللہ بندے کے 1 سال کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ، 1 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم صرف رمضان کی رونقوں کو دیکھ رہے ہیں، بہاروں کو دیکھ رہے ہیں، رمضان کے ثواب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ناقدری کرنے پر عذاب بھی اتنا بھیانک ہے، عذاب بھی اتنی سخت ہے۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو بہت سیریس ہونا ہے نیکیوں کے بارے میں، ہم پہلے سے بڑھ کر نیکیوں کی کوشش کریں۔ ہمیں شیطان اور نفس نے دنیا میں مشغول کر دیا ہے، مصروف کر دیا ہے، ہمیں دنیا میں اتنا منہمک ہو گئے، ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں 60-70 سال نہیں، 1000-2000 سال جینا ہے، ہم 1000-2000 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے اگر ہماری فکر دنیا میں بسی ہوئی ہے اور آخرت سے ہم غافل ہیں، صرف دنیا کو چمکانے کی فکر ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر نہیں ہے، تو ہم غفلت کا شکار ہیں، ہماری سواری ٹھوکر کھانے والی ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ آپ یاد کریں کتنے ہمارے محلے کے لوگ، کتنے ہمارے خاندان کے لوگ، کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں
جو رمضان کے ہر سال ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہر سال رمضان کا استقبال کرتے تھے، ہر سال رمضان کا چاند دیکھ کر نمازوں کی اہتمام میں لگ جاتے، تلاوت میں لگ جاتے، عبادت میں لگ جاتے۔ آج ہماری صفوں میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں، ہمارے خاندانوں میں نہیں ہے۔ تو خدا را مجھے اور آپ کو دنیا میں 1000-2000 سال نہیں، بس 60-70 سال کے درمیان کی زندگی ہے، اگر جئیں گے، ورنہ تو کوئی بھروسہ نہیں کسی عمر کا بھی، نہ بچے کا، نہ جوان کا، نہ بوڑھے کا، نہ مالدار کا، نہ غریب کا، نہ امیر کا، نہ فقیر کا، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اس آنے والے رمضان کو تھام لینا ہے، اس کو چمٹ جانا ہے، اور یہ نیت کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ بیسٹ رمضان رہے گا، زندگی کا بیسٹ، سب سے بہترین رمضان رہے گا۔ ایسا رمضان ہم گزاریں گے کہ سارے جتنے رمضان کے مہینوں میں غفلتیں ہوئی، اس رمضان میں ان سب کے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ ہمیں اس طریقے سے آنے والے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اچھے ارادوں کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی فکر کے ساتھ، اچھے خیالات کے ساتھ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی آمد کے صدقے میں اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے، اور جو مرحومین ہمارے گزشتہ سال رمضانوں میں ہمارے درمیان میں رہتے تھے، اللہ ان مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں رغبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔